دوستوں، انسان کی یہ فطرت ہے کہ وہ اپنی خوبیوں کو ظاہر کرتا ہے اور اپنے عیبوں کو چھپاتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ خوبیوں کو ظاہر کرنے سے اسے تعریف ملتی ہے جسے وہ پسند کرتا ہے، اور خامیوں کے ظاہر ہونے سے اسے ذلت ہوتی ہے جسے وہ ناپسند کرتا ہے۔ اسی لیے جب انسان کو کوئی الٹا کام کرنا ہوتا ہے، غلط کام کرنا ہوتا ہے، تو وہ سب کے سامنے نہیں کرتا، الگ کرتا ہے، چھپ کے کرتا ہے۔ دنیا کے سائنسی دور میں آج کل انسانی فطرت کا مطالعہ کیا گیا اور اس چیز کو اچھی طرح سے سمجھ لیا گیا کہ انسان کے اندر یہ ایک اصول ہے کہ یہ اپنی خوبیوں کو ظاہر کرے گا، عیبوں کو چھپائے گا، اور اگر اسے پتہ ہو کہ کوئی مجھے دیکھنے والا ہے تو یہ غلطی کرنے سے بچے گا، گھبرائے گا۔ چنانچہ حکومتوں نے لوگوں کو قانون کا پابند بنانے کے لیے ویڈیو کیمرے ایجاد کر دیے۔ مثال کے طور پر ایک نوجوان نئی گاڑی لے کر کے سڑک کے اوپر سفر کر رہا ہے۔ اب اس کا جی چاہتا ہے کہ میں تیز چلاؤں، مگر اسپیڈ کی، رفتار کی ایک لمٹ، ایک حد ہوتی ہے۔ اب ہر وقت تو ہر جگہ پولیس والا نہیں ہوتا، تو لوگ ٹریفک قانون کو توڑتے تھے۔ تو حکومتوں نے کیا کیا کہ ویڈیو کیمرے لگا دیے کہ اگر کوئی بندہ قانون کی خلاف ورزی کرے گا تو اس کی تصویر بن جائے گی اور وہ پکڑا جائے گا۔ اب لوگوں نے قانون کی پابندی کرنی شروع کر دی۔ اب کیمرے بھی ہر جگہ تو نہیں ہوتے۔ اب جو روز کے سفر کرنے والے تھے وہ کیمرے کی جگہ گاڑی ہلکی دھیرے سلو کر لیتے تھے اور آگے پیچھے پھر تیز چلتے تھے۔ تو حکومتوں نے کیا کیا کہ راڈار کے ذریعے سے چیک کرنا شروع کر دیا۔ چنانچہ آپ مکہ مکرمہ سے مدینہ طیبہ سفر کریں، اللہ نے کبھی توفیق دی تو جگہ جگہ آپ دیکھیں گے لکھا ہوا نظر آئے گا کہ اس جگہ راڈار کے ذریعے سے رفتار کو ناپا جاتا ہے۔ اب جب ذہن میں یہ خیال رہا کہ مجھے پورا راستہ دیکھا جا رہا ہے تو لوگ قانون کی خلاف ورزی نہیں کرتے۔ چنانچہ ہم دیکھتے ہیں کہ بڑے بڑے ڈپارٹمنٹل اسٹور کہ پورا بازار اس میں ہوتا ہے، بڑے بڑے شاپنگ مال کہ ایک محلہ ہی اس میں سما جائے، اور اس میں کروڑوں ڈالر کی چیزیں اوپن کھلی پڑی رہتی ہیں، کوئی بندہ اٹھا کے جیب میں نہیں ڈالتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہر ایک کو پتہ ہے کہ ایک سیکورٹی کیمرے کا انتظام ہے، لوگ بیٹھے ہوئے دیکھ رہے ہیں۔ اگر میں کوئی چیز اٹھا کے جیب میں ڈالوں گا تو مجھے گیٹ سے نکلنے سے پہلے ہی پکڑ لیا جائے گا۔ اب ذلت اور سزا کے خوف کی وجہ سے کوئی چوری نہیں کرتا۔ اس کام کو کر کے جو حکومتیں تھیں انہوں نے کہا کہ دیکھو، ہم نے بڑا مارا کدو میں تیر کہ ہم نے لوگوں کو قانون کا پابند بنا دیا، ہماری قوم اتنی پابند بن گئی کہ کوئی چوری نہیں کرتا۔ مگر ایک مرتبہ 3 منٹ کے لیے بجلی چلی گئی اور ان 3 منٹوں میں لاکھوں ڈالر کی چوری ہو گئی۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہر ایک بندے کو پتہ تھا کہ اب کیمرہ نہیں دیکھ رہا ہے۔ معلوم ہوا کیمرے یا کسی اور چیز کے ذریعے سے لوگوں کو قانون کا پابند بنا کے چوری یا کسی اور غلط بات سے منع کر لینا یہ کوئی بہت بڑی بات نہیں ہے۔ اگر ہم دیکھیں تو دین و اسلام نے آج سے 1400 سال پہلے ایک پیغام دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا کے اندر تشریف لائے، آپ نے بتلایا کہ لوگوں، تمہارا ایک خدا ہے جو زندہ ہے، دیکھتا ہے، سنتا ہے۔
اگر رات کی تاریکی ہو اور کالی چٹان ہو اور اس کے اوپر کوئی چونٹی چل رہی ہو، وہ پروردگار اس کو بھی دیکھتا ہے۔ تم جلوت میں ہو، خلوت میں ہو، تمہارا رب تمہارے ساتھ ہے جو ہر وقت تمہیں دیکھتا ہے۔ یہاں تک کہا گیا کہ یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور، کہ یہی نہیں کہ وہ صرف تمہاری حرکات و سکنات کو دیکھتا ہے، بلکہ تمہارے دلوں کے اندر جو خیالات و وساوس اٹھتے ہیں، اللہ ان جذبات و خیالات اور وساوس کو بھی دیکھتا ہے۔ چوریاں آنکھوں کی اور سینوں کے راز جانتا ہے، سب کو تو ہے بے نیاز۔ اب جب یہ تصور دیا گیا تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا یقین اتنا پکا ہو گیا کہ کیا جوان، کیا بوڑھے، کیا مرد، کیا عورت، سب کے ذہنوں میں یہ بات بیٹھ گئی تھی کہ ہمیں ہر حال میں حکم خداوندی کے مطابق زندگی گزارنی ہے۔ چنانچہ حارث رضی اللہ عنہ ایک صحابی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا، کیف اصبحت یا حارث، حارث تم نے کیسے صبح کی، کس حال میں صبح کی؟ فرمایا اصبحت مؤمنا حقا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں نے تو سچے پکے مومن ہونے کی حالت میں صبح کی۔ فرمایا کہ ہر چیز کی ایک علامت ہوتی ہے، تمہارے ایمان کی کیا علامت ہے؟ تو فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میری تو یہ حالت ہے کہ محسوس ہوتا ہے جیسے میں عرش کے سامنے ہوں، اور کچھ لوگ ہیں جو جنت میں جا رہے ہیں اور کچھ لوگ ہیں جو جہنم میں جا رہے ہیں۔ فرمایا حارث تم نے حقیقت ایمان کو پہچان لیا کہ بندے کی ہر وقت یہ حالت ہونی چاہیے کہ وہ اللہ رب العزت کے سامنے ہے۔ اس کو حدیث مبارک کی زبان میں مقام احسان کہتے ہیں، ان تعبد اللہ کأنک تراہ، کہ تم اللہ کی عبادت ایسے کرو جیسا کہ گویا تم اسے دیکھ رہے ہو۔